بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو اعمال ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ گزشتہ ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر فرماتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمہ، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر آپ نے خود کی اور امت کو سکھایا ہے۔ چھوٹی نعمت یہ دیکھنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ کوئی بھی چھوٹی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ ہر چھوٹی نعمت بہت بڑی ہے، ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایک سانس ہو، چاہے وہ ایک پانی کا گھونٹ ہو، چاہے وہ کھانے کا ایک لقمہ ہو۔ لیکن انسان چونکہ اپنی نظر میں اسے ایک چھوٹا سمجھتا ہے، اس لیے چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز امت کو سکھائی، اور آپ کا بھی یہ نمونہ ہے۔ آپ کی مبارک سیرت میں اگر ہم دیکھیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، کھاتے تھے، کھانا ایک نعمت ہے، رزق ایک نعمت ہے، تو آپ جو ہے بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے، اور پھر 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا اگر کھا لے تو پھر آپ سکھاتے تھے کہ آپ انگلیوں کو صاف کر لیں، اور پھر اگر کھاتے ہوئے لقمہ اگر کسی کا گر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھا لو، اور اس پر اگر کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو دور کر دو، پھر اس کو استعمال کر لو۔ اس کو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمہ، نعمت کی قدر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو سکھا رہے ہیں آپ کیسے اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرنا، سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا، ایک خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن، آپ ہمیشہ تیمن کو پسند کرتے تھے۔ تیمن کہتے ہیں داہنی طرف کو، حتی التنعل والترجل، یہاں تک کہ پہننے میں اور جوتا پہننے میں، ہر اچھے کام کو آپ جو ہے داہنے طرف سے شروع فرماتے تھے۔ یہ اکرام ہے اس نعمت کا، اس نعمت کی قدر ہے۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور وہ اس طرح خرچ کرے کہ وہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، وہ جو اخلاص ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ یہاں پر محدثین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، خرچ دائیں ہاتھ سے کرنا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو خرچ جو ہے نا اللہ کے راستے میں ایک بہت بڑا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، تو آپ سکھا رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے دو۔ تو یہاں محدثین نے لکھا اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، صدقہ تو ادا ہو جائے گا لیکن صدقے کی برکتیں اسے حاصل نہیں ہوں گی، کیونکہ اس نے بائیں ہاتھ سے خرچ کیا۔
تو دینا ہے داہنے ہاتھ سے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمن کو پسند کرتے تھے. کنگھی کرتے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے، کرتا پہنتے تو داہنا پہلے ڈالتے، جوتا پہنتے تو پہلے داہنا، مسجد میں آتے تو پہلے داہنا پیر. اس کو کہتے ہیں تیمن. اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، یہ جنت والے ہیں، داہنی طرف والے. اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین، کہ داہنے آپ ہمیشہ داہنی طرف کو پسند فرما رہے. یہاں تک کہ جب آپ سونے کے لیے جاتے تو آپ اس طرح سوتے کہ جعل یدہ علی خد الایمن، آپ جو ہے نا اپنے داہنے ہاتھ کو جو ہے نا اس داہنے رخسار پر رکھتے اور آپ کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہوتا. اس میں بڑی عجیب حکمت کی بات محدثین نے لکھی ہے. یہ سونا عبدیت کا، تواضع کا، بندگی کا ہے. اور جب انسان اس طرح سوتا ہے تو اس کو قبر یاد آتی ہے، اور قبر یاد آتی ہے تو پھر فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بستر پر جائے 3 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو دیکھیں نا کیسی جڑی ہوئی زندگی ہے. آدمی گیا سونے کے لیے اور غفلت سے نہیں سویا، اور پوری رات سونا بھی اس طرح ناممکن ہے. ابتدائے نوم یعنی سونے کی ابتدا اگر داہنی طرف ہو اور پھر بعد میں کروٹ بدل جائے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پوری رات وہ داہنی طرف سونے کی سنت میں شمار ہوگا. اور پھر اس حدیث کی شرح میں یہ بھی ایک بات لکھی ہے، جو اس ایک سنت کو فالو کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر ایمان کے خاتمے کی جو ہے سعادت نصیب فرمائیں گے. تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز، لینا دینا. اگر یہ چیز ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقات المفاتیح. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ اس کے جو ہے داہنے ہاتھ میں، یعنی سیدھے ہاتھ میں جو ہے نا جوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں چپل ہے. میں نے اس کو بلا کے کہا دیکھو یہ ادب نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کتابیں ہوتی اور پھر اس ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں کیا ہوتے؟ چپل ہوتے، جوتے ہوتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان چیزوں سے زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں. اور تیمن کا معنی ہی یہی ہے کہ برکتیں. آپ پسند کرتے تھے تیمن کو، اور تیمن کا معنی ہے زندگی میں خیر ہو، برکتیں ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت میں نے بتائی، جو آپ کا اسوہ تھا، کہ آپ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر سکھاتے تھے، کیونکہ ان نعمتوں کی قدر سے زندگیوں میں خوشحالی آتی ہے، برکتیں آتی ہیں. اور نعمتوں کی ناقدری جو ہے نا، یہ نعمتوں کو سلب کر دیتی ہے، نعمتوں کو اٹھا لیتی ہے. آج جو ہے نا یہ جو زمانہ ہے، یہ نعمتوں کی فراوانی کا زمانہ ہے، اسباب کی فراوانی کا زمانہ ہے. جی آج ہم دیکھ لیں، ایک کاغذ ہے، کاغذ کبھی ہمیں کمی پڑی ہے؟ کاغذ کی، بکس کی کبھی کمی پڑی ہے؟ کتنے بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس کاغذ. پانی کی کوئی کمی ہے ہمارے پاس؟ کوئی کمی نہیں ہے پانی کی. کھانے کی کوئی کمی نہیں ہمارے پاس. نعمتوں کی فراوانی بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز کا جو فقدان ہے، ایک چیز کی جو کمی ہے، وہ برکت ہے. وہ چیزوں کی کثرت نے برکت کو جو اٹھایا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اس نعمت کی ناقدری آ گئی، اور وہ یہ سمجھا کہ اور غفلت اتنی بڑی ہے کہ آدمی کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی قدر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اگر تم بہتے ہوئے یعنی مائے جاری جو کہتے ہیں نا، نہر جہاں پہ پانی بہ رہا ہے، وہاں بھی اگر تم وضو کرو تو ایاک والصرف، ایاک والصرف، وہاں بھی اسراف سے بچو، وہاں بھی اسراف سے بچو. وہاں اسراف کیا ہے؟ پانی کی کثرت ہے، پانی بہتا جا رہا ہے. وہاں کیوں اسراف؟ مزاج نہ بناؤ فضول خرچی کا، مزاج نہ بناؤ
کیونکہ ایک مرتبہ جب مزاج بن جائے گا فضول خرچی کا، اس کی بہت سی مصیبتیں ہیں. ایک سب سے بڑا وبال اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نعمت کو جب اٹھا لیتے ہیں تو پھر نعمت نہیں دیتے. فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفِرَتْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جب نعمت کسی زندگی سے، کسی گھر سے لے لی جاتی ہے، فَقَادَتْ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، پھر بہت رونا پڑے گا. آدمی وظیفے کرتا ہے، اوراد کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ پھر پچھلے کسی زندگی میں کسی نعمت کی ناقدری ہوئی تھی. اعتراف جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں معترف بنائے. معترف کہتے ہیں اقرار کرنا، اعتراف کرنا. ہاں، کھانا کھانے کے بعد کی ایک دعا ہے، کئی دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا ہے جس میں آگے ایک جملہ ہے، وَرَزَقَنِي حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اے اللہ جو کھانا آپ نے جو کھلایا ہے اس میں میری طاقت کا، میری صلاحیت کا، میرے علم کا، میرے فن کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ احساس کیوں دلایا جا رہا ہے؟ یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے یہ اللہ کے فضل سے ملی ہے. ہمیشہ نعمت کو لینے کا طریقہ سکھایا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا قرآن پاک میں ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیسے لینا. اے اللہ، میں تیری طرف سے جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں ان تمام نعمت کا میں محتاج ہوں، فقیر ہوں. سمجھ رہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر، کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، یا مال کی، علم کی، کسی بھی نعمت میری طرف متوجہ ہو رہی ہے، میں فقیر کا مطلب کیا؟ میں محتاج ہوں. اے اللہ، اس نعمت کو محتاج بن کر لینا، اللہ کا محتاج بن کر. جب آدمی محتاج بن کر لیتا ہے تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے بیٹھتے تو ہاتھ دھو کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے. آپ اہتمام کرتے داہنا ہاتھ، کل بیمینک، یمین داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ داہنا یہ پسند ہے. کل مما یلیک، قریب سے کھاتے رہو، درمیان میں ہاتھ مت ڈالو کھانے کے، اس لیے کہ البرکت تنزل فی وسط الطعام، برکتیں کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہیں. یہ کوئی مطلب انسان سوچتا ہے بعض مرتبہ کہ کوئی نئی بات کریں، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات کیا ہے. ایک سوال ایسے ہی کسی یہودی نے جو ہے نا ایک صحابی سے کر دیا کہ آپ کے پیغمبر کیا یہ سب باتیں جو ہے اس طرح استنجا کرو، اس طرح بیٹھ کر. تو حضور انہوں نے فخر سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک یہ سکھایا ہے کہ ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے. ہماری زندگی برکت والی بنے، خوشحال بنے، معاشی زندگی اچھی بنے. اس ہر ایک انسان چاہتا ہے رزق کی فراوانی ہو، رزق میں سکون ہو. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کثرت جاب نہیں ہے کہ میں جاب کو بڑھاتا رہوں. اس کا حل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں سکھائی، پوری طرح ایک چیز زندگی میں سیکھ لو کہ کبھی نعمت کی ناقدری مت کرو، ناشکری مت کرو. اور آپ کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں، آپ میں انگلی پر کھانا لگا ہوا، کتنی مرتبہ غفلت میں انسان کھانے کے بعد ہاتھ دھو دیتا ہے، وہ سارے دانے جو ہے نا کائن سنک میں چلے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا تدرون، تم جانتے نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت اللہ نے رکھی ہے. وہ برکت کا مس ہونا، برکت کے معنی کیا ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کھانے کے کسی دانے میں، پانی کے کسی قطرے میں اللہ نے برکت رکھی. وہ برکت والا کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے، اطاعت کی، نیکیوں کی رغبت، شوق دل میں پیدا کراتا ہے. جو قوت اس سے حاصل ہوتی ہے، انسان اس سے خیر کی طرف چلنا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت. کھانے کے بعد آدمی کا ذہن خیر کی طرف چلے، اچھائی کی طرف چلے. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانے کے بعد شہوت ابھر رہی ہے، برائی کی طرف سوچ رہا ہے، وہ کھانے کی برکت ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو صاف فرما رہے. اور پھر اگر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ رزق کا، کھانے کا جو ہے نا ایک ٹکڑا جو ہے نا گرا ہوا، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا. اس کو اٹھایا، دیکھا، صاف کیا،
اچھی طرح صاف کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو اپنے خادم سے کہا اس کو ذرا پکڑو، اور پھر وہ وضو کرنے لگے. وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہاں ہے لاؤ، تو انہوں نے کہا میں نے تو کھا لیا. اچھا تم نے کھا لیا، جاؤ تم آزاد ہو. اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی عزت کی چیز ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مجھے یہ عزت کیسے دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے آزاد؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، جو شخص گرا ہوا لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تیرے اس عمل پر اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، جاؤ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، تو بھی آزاد ہے جاؤ. تو کھانے کی نعمتوں کی قدر جو ہے نا آدمی سیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے، ہمارے بڑوں کی زندگی سے سیکھے. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی چیز ہے، اور یہی غفلت دیکھیں، آدمی ایک بوٹل لیتا ہے، استعمال کر لیا اور تھوڑا سا بچا ہوا ہے ہم نے پھینک دیا. پھینکنا یہ اسراف ہے، نہیں پینا ہے نہیں پیے، لیکن اس کے استعمال کے کئی موقع ہیں. درخت میں ڈال دیا، درخت میں ڈال دیا، یا کہیں جو ہے نا ایسی جگہ ڈال دے. ایک واقعہ ہے پاکستان کے حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے ایک واقعہ کہ میں اپنے استاد کے گھر گیا، انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا. تو میں جب ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، کھانے سے فارغ ہوا تو استاد تھے، تو میں نے ادب سے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں یہ دسترخوان صاف کر دوں، اس کو جھاڑ دوں. تو انہوں نے پوچھا تمہیں آتا ہے دسترخوان صاف کرنا، دسترخوان جھاڑنا تمہیں آتا ہے؟ تو مفتی صاحب سوچنے لگے کہ یہ دسترخوان جھاڑنا صاف کرنا یہ بھی کوئی فن ہے کیا، یہ بھی کوئی علم ہے؟ اگر ہم سے پوچھے کیا ہے، ہم تو جو ہے نا پورا اٹھا کر ایک کر کے ایک ڈال دیے. تو حضرت نے کہا نہیں، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ آپ نے بتایا، بیٹھو میں بتاتا ہوں. دیکھو اس دسترخوان پر کتنی چیزیں ہیں. ہم نے کھانے کے بعد ایک طرف ہڈیاں ہیں، ایک طرف گوشت کے جو ہے نا چھیدڑے پڑے ہیں، ایک طرف جو ہے نا چھوٹے چھوٹے انہیں روٹیوں کے ذرات پڑے ہیں. فرمایا ان سب کو الگ الگ کرو، ہر ایک کی غذا متعین ہے. کتے جو ہے نا یہ کیا ہے ہڈیاں کھاتے ہیں، اور پرندے جو ہے ذرات کھاتے ہیں، اور پھر وہ روٹیوں کے ذرات، اور پھر بلی کی غذا کیا ہے گوشت کے چھیدڑے. تو کہا یہ طریقہ ہے میرا، ہمیشہ سے یہ معمول ہے، اس طریقے سے میں دسترخوان صاف کرتا ہوں. کیا کہیں گے ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ یہ اقدار ہمارے اندر سے نکل چکے ہیں. آدمی بیٹھ کر سوچے تو یہ جو معاشی بحران ہے، یہ آدمی معیشت کی جو تنگی ہے، جس کو قرآن پاک نے کہا معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، یعنی نعمتوں کی فراوانی کے باوجود آدمی کی زندگی تنگ. عجیب ہے نا، مالدار بھی ہے قرضدار بھی ہے. اس دور کی نئی محتاجگی یہ ہے کہ آدمی مالدار بھی ہے قرضدار بھی ہے. تو آدمی بیٹھ کر سوچے تو کیا ہوگا، کیوں؟ تو ہمیں اپنی زندگی سے اس چیز کو نکالنا ہے کہ کہاں کہاں میرے اندر سے وقت. ہر آدمی ہم میں سے ایک زبان پر ایک بات کہتا ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. وقت کی بھی برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا يكون الساعة حتى يقوم السنة كالشهر، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ سال مہینے کے برابر نہ ہو جائے، مہینہ ہفتے کے برابر نہ ہو جائے، ہفتہ دن کے برابر نہ ہو جائے. سوچیں اب ہفتہ دن کے برابر، اب سوچیں تو سب یہی کہیں گے ہاں بھئی ابھی تو جمعہ تھا، ابھی تو ویکینڈ آیا. لیکن یہ وقت کی قدر میری زندگی سے، وقت کی جو ہے برکت میری زندگی سے کیوں نکلی؟ میں اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں وقت کتنا میرے اندر، میں اس کی کتنی حفاظت کر رہا ہوں. ایک نعمت ہے، نعمت ہے، وقت نعمت ہے، پانی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، کاغذ نعمت ہے، زندگی نعمت ہے. اس کی میں قدر کروں گا، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ سکھایا کہ آپ وقت کی قدر کرو. وقت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ اپنے اوقات کی حفاظت سے ہوتی ہے. اپنے وقت کی حفاظت، حفاظت کا مطلب صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ مال کے بارے میں بہت یعنی فراخ، بہت سخی، لیکن وقت کے بارے میں بہت محتاط ہوتے تھے.
ہر وقت کو تول کر ناپ کر جو ہے نا وہ وقت استعمال کرتے تھے. تو وقت کی حفاظت وقت میں برکت لاتی ہے، اور وقت کی حفاظت آتی ہے ٹائم ٹیبل سے. ہمارا اپنا اسکیجول ہو. جب 24 گھنٹے کا ایک نظام ہو سونے کا، کھانے کا، اس کو ہمیں سکھایا نمازوں کے اوقات سے. جب یہ ترتیب آئے گی تو اللہ وقت کی حفاظت کی توفیق دیں گے، اور وقت کی حفاظت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت میں برکت دیں گے. پھر انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ، آدمی جو ہے نا اسی وقت میں 24 گھنٹے میں اس کی نیند بھی پوری ہو رہی، اس کے کام بھی پورے ہو رہے ہیں، گھر میں بھی وقت، بچوں کے لیے بھی وقت، اپنی صحت کے لیے بھی وقت. کیوں؟ برکت آ گئی اس کی طرف سے. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اسی لیے آپ نے منع فرمایا سحر. سحر کسے کہتے ہیں؟ سمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر فی اللیل سے منع فرمایا. سمر فی اللیل کا مطلب بیکار عشاء کے بعد آدمی جو ہے جاگتا رہے اور بیکار کی باتیں کرتا رہے. ایک صاحب سے فجر چھوٹ گئی. آپ نے پوچھا فجر کیوں چھوٹی آپ کی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری آنکھ نہیں کھلی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاگنا قصور نہیں، دیر سے سونا اصل قصور ہے. تم نے دیر سے سویا کیوں جس کی وجہ سے تمہیں فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی. تو آدمی جب کسی چیز کی ناقدری کرتا ہے تو اس کی برکت نکل جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آپ نے سنایا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ ایک کمیونٹی میں 3 لوگ تھے. ایک آدمی جو ہے نا سکن کی بیماری جس کو ابرس کہتے ہیں وہ بیماری میں تھا، اور ایک آدمی تھا جس کے سر پہ بال بالکل نہیں تھے، اور ایک آدمی بالکل نابینا. فَأَرَادَ أَن يَبْتَلِيَهُ، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ ان کا امتحان لینا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق بھی دینا ہے. ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ آیا، آ کر اس سے پوچھا بھئی آپ خیریت سے ہیں؟ کیا کہیں خیریت کس بات کی؟ دیکھو میری اسکن پوری خراب ہے، ہر آدمی مجھ سے دور بھاگتا ہے. کیا چاہتے ہو؟ بس یہ میری اسکن صحیح ہو جائے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. فَمَسَحَهُ، اس فرشتے نے اس کے جسم پہ بس ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کا جسم پوری کی پوری بیماری اس کی دور چلی گئی. اب کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال. کیا پسند ہے؟ کہا اونٹ پسند ہے. اچھا اللہ تمہیں ایک اونٹ لے لو. اور اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے. بس آگے چلا. دوسرے آدمی سے ملا جس آدمی کے سر پہ بال نہیں تھے. اس کی بھی خواہش تھی کہ سر پہ بال آ جائیں. کیسے بھی کیا حال ہے؟ کہنے لگے سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس سر پہ بال آ جائیں. یعنی آدمی کو ایک ٹینشن ہوتا ہے نا، زندگی میں جو نعمتیں ہیں وہ آدمی دیکھتا نہیں. یعنی دبلا آدمی ہے تو موٹا ہونے کی فکر کرتا ہے، موٹا ہے تو دبلا ہونے کی فکر کرتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے، اسی طرح اس کی زندگی چلتی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے سر پہ جو ہے بال آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ سر پہ بال نکل آئے. اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، یہ گائے ہے، یہ لو تمہیں. اس زمانے کا مال ہوتا تھا، بس دیا. تیسرے آدمی کے پاس پہنچا کہ جس کی آنکھیں نہیں تھی. کیا چاہیے آپ کو؟ کہا میرے پاس تو سب کچھ ہے، آنکھیں نہیں ہے، میں بیوی بچوں کو نہیں دیکھ پاتا، مجھے بس آنکھیں مل جائیں. اچھا چلو بھی ٹھیک ہے. اس کو بھی اللہ نے آنکھیں دے دی. اس کے پاس بکریاں. ایک عرصے کے بعد یہ تینوں کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں دوسری شکل میں بھیجا. اب جاؤ ذرا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. میں پہلے کیا تھا؟ دیکھو نا، اصل میں نعمتوں کی حفاظت کیسے ہے؟ اصل یہ سوچے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. فضل جب سمجھتے ہیں تو آدمی قدر سے لیتا ہے، قدر سے خرچ کرتا ہے. جب آدمی کسی چیز پہ اپنا حق جتاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا اس کا مزاج، اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے. اب وہ فرشتہ آیا، میں مسافر ہوں، مجھے آپ کے پاس تو اتنے سارے اونٹ ہیں، ایک اونٹ دے دیجیے. کہنے لگے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. نہیں ایک دے دیجیے. نہیں الحقوق کثیرہ، نہیں ہمارے رشتہ دار بہت سے غریب ہیں، میں فلاں جگہ خرچ کرتا ہوں، فلاں جگہ خرچ کرتا ہوں، کہاں تم سب کو دیتا رہوں. نہیں. اچھا میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ وہی تو نہیں جس کے جسم میں جو ہے بیماری تھی ابرس کی؟ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں وہ نہیں ہوں. آدمی بھول گیا اپنا پہلی حالت کو کیسے. جب
اچھا یہ بات ہے تو اللہ تمہیں دوبارہ اسی حالت پہ لوٹا دے. یہ فرشتہ کہہ کے چلا گیا. دوسرے کے پاس بھی یہی ہوا. تیسرا جو آدمی تھا اس نے کہا ارے آپ نے صحیح پہچانا، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جس کی آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے یہ مال دیا. تم ایک بکری کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ جو ہے بکریوں کا ریوڑ ہے، جتنے چاہے لے جاؤ. وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تم لوگوں پر. اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم نعمتوں کو کیسے اعتراف کرتے ہو. یعنی بس اللہ تیری زندگی میں برکت دے، یہ دعا دے کر، اور وہ دونوں کے دونوں پرانی حالت پر لوٹ گئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل کیا. محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آدمی ہمیشہ معترف رہے. یہیں سے نعمت کی قدر آتی ہے، یہیں سے آدمی سیکھتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے آدمی جو ہے اپنے زندگی کو خوشحال بنانے کی. جب زندگیوں سے ناقدری آ جاتی ہے، اسراف آ جاتا ہے، فضول خرچی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حالانکہ اس طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. پانی پھینک دیے، کھانا اٹھا کے گاربیج میں ڈال دیے. یعنی سوچے کہ یعنی سوچنے کی چیز ہے. ایک پانی کا گھونٹ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس پانی کے تم تک پہنچانے کے سسٹم کو تو غور کرو. کھانا ہم نے جو تمہیں پہنچایا اس کھانے کے نظام کو تو غور کرو. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ وَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. ذرا غور تو کرو. آدمی ذرا غور کرے گا تو پھر آدمی جو ہے نا آدمی سوچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ناقدری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.